انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں ایک فرد کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ مل جانے کے بعد وہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اسی پر بس کر لیا جاتا ہے، اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے جمع و تقسیم کا انتظام کرتے ہیں، پورے سماج اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کی غربت کا خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول قائم کریں۔ تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاشی اعتبار سے ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ کیسے معاشی اعتبار سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا جب اجتماعی اعتبار سے زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوگا؟ انفرادی طور پر سب ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، انفرادی ضرورتیں پوری ہوں گی، اجتماعی ضرورتیں کہاں تکمیل پائیں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی طرف بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آئیں اور اس کے قائم کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست سید حمید الدین قادری اس رمضان خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں مولانا عبدالفتاح عادل سبیلی صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کو میں رمضان المبارک کی صدق دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کی تمام سعادتیں، تمام فضیلتیں، انوارات، برکات کا ان کو مستحق بنائے۔ ایک چھوٹا سا مولانا کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ مولانا دارالعلوم سبیل السلام سے فارغ ہیں اور آپ جامعۃ البنات میں اب تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور آپ وفاق العلماء کے نائب صدر بھی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد اسٹوڈیوز میں آپ کا استقبال ہے مولانا۔ مولانا، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کی اجتماعی بنیاد کیا ہے اور یہ صدقے سے کیسے مختلف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ابھی آپ نے بہت ہی اہم سوال زکوٰۃ سے متعلق کیا ہے کہ اس کا اجتماعی تصور کیا ہے اسلام میں۔ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ اجتماعیت تمام عبادات اور معاملات کی روح ہے۔ اب غور کیجئے، نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر۔ چاہے تو ہم نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور جماعت سے متعلق فرمایا۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ روزہ انفرادی طور پر بھی الگ الگ مہینے میں لوگ رکھ سکتے تھے۔ اللہ کا ایک حکم پورا کرنا ہوتا، وہ حکم پورا ہو جاتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ ایک پورے مہینے ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ حج کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، قدم قدم پر آپ کو اجتماعیت کی روشنی محسوس ہوگی۔ لباس بھی ایک جیسا،
بول بھی ایک جیسے، اور جتنے مناسک حج کے موقع پر ہمیں ادا کرنا ہے وہ سب ایک ہی طریقے کے، سارے عالم سے ایک مرکز توحید خانہ کعبہ جمع ہو کر ایک ساتھ مل کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجتماعیت سے متعلق فرما دیا۔ انفرادی طور پر الگ الگ ہر فرد مسلم زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر اگر ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور اس تعلق سے اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو اس کی افادیت کچھ اور ہے۔ آپ غور کریں قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 103 کی آیت، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال سے صدقہ وصول کیجیے۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وصول کیجیے اور اس کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ کیجیے۔ یہاں آپ کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں، اسلامی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں، جو امیر ہیں پوری ملت اسلامیہ کے، ان کا یہ حق ہے، اور باضابطہ اس آیت کے ذریعے سے ان کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ذریعے سے زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی، اس کے جمع و تقسیم کا انتظام کیا جائے گا۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بھی اجتماعیت کا لحاظ رکھا ہے، اس کی جمع و تقسیم کا پورا نظام اجتماعیت کی بنیاد پر ہو تاکہ ملت اسلامیہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ صدقے سے الگ کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے، زکوٰۃ ایک خاص حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو مال مخصوص میں مخصوص حیثیت کے ساتھ مخصوص لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم واجب ہے، اور اس کی ایک مخصوص مقدار متعین ہے۔ لیکن صدقے کے اندر اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے، نہ مال متعین ہے نہ مقدار متعین ہے۔ انسان جب چاہے جو چاہے وہ صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، یہ اس کا تعلق عام نیکی سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی لیا گیا ہے۔ تو ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کے اندر یہ زکوٰۃ کا حکم، نذر کا حکم وغیرہ شامل ہے، اور باقی سب انفاق سے متعلق ہے۔ جتنے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہدایت ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ان تمام کا تعلق صدقہ اور خیرات سے۔ مولانا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ غربت کے خاتمے میں اجتماعی زکوٰۃ کیسے مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ اب دیکھیے، انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں ایک فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فرد اس مال زکوٰۃ کو لینے کے بعد وہ اس میں ترقی کرے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر زکوٰۃ مل جانے کے بعد وہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دیتا ہے، اور پھر اسی پر بس کر لیا جاتا ہے، اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے جمع و تقسیم کا انتظام کرتے ہیں، پورے سماج اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کی غربت کا خاتمہ
خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ جن حضرات کی جانب سے، امیر المؤمنین کی جانب سے، حاکم وقت کی جانب سے، امیر وقت کی جانب سے جو زکوٰۃ کے جمع و تقسیم کا انتظام کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے یا نہیں، اور صرف اس کے اخراجات کی تکمیل کے لیے مال زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی اس غربت کی سطح سے اوپر اٹھا کر، اور اوپر کیسے اٹھایا جائے اور کیسے ان کو بعد کے زمانے میں ترقی کے راستے کھولے جائیں، تاکہ آج اس نے مال زکوٰۃ حاصل کیا ہے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، کل یہ مال زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو غربت کا خاتمہ اس طرح ممکن ہے کہ اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا انتظام کیا گیا تو جن لوگوں تک یہ زکوٰۃ پہنچتی ہے، ایک بہترین خوشگوار ماحول جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور احساس کمتری بھی اسے نہیں ہوتی، عزت نفس بھی اس کی محفوظ رہتی ہے، اور اس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی گئی اور زکوٰۃ دی گئی، ان کا بھی منشا یہی ہوتا ہے کہ ان کو ترقی کے میدان بتائیں اور یہ اپنی اس غربت کی سطح سے اوپر اٹھ سکے، اور اس طرح ایک فرد سے لے کر کے ایک جماعت، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کے اور ملت کے تمام کمزور طبقات جب سوچتے ہیں اور جب اس کے تعلق سے وہ سمجھیے کہ کوشش کرتے ہیں، تو پھر غربت ختم ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور غربت کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت ہی بہترین عمل ہے کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے اجتماعی نظام کا جو ہے قیام عمل میں لے آئیں۔ مولانا، زکوٰۃ دولت کی گردش اور ارتکاز، یعنی کہ کسی کے پاس دولت کا رک جانا، اس کو کیسے روکتا ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام بنایا ہوا نظام ہے، وہ یہ ہے کہ دولت، مال، اسباب کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہ رہے، بلکہ دولت گردش کرتی رہے، آپ سے ہمارے ہاتھوں میں، ہم سے آپ کے ہاتھوں میں، آپ سے کسی اور کے ہاتھوں میں، اور اس طریقے سے پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر یہ دولت گردش کرتی رہے۔ کسی ایک کے ہاتھ میں رہنے کے نتیجے میں قوم کا اور ملت کا اور سماج کے نہایت کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نظام ہی ایسا بنایا گیا کہ یہ مال اور دولت، یہ اسباب اور یہ وسائل یہ گردش کرتا رہے، وہ کسی ایک فرد کے پاس جمع نہ ہونے پائے۔ اس کو منع کیا گیا اس سے، اور اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت کے اندر فرمایا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا؟ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی، غریبوں کے اوپر خرچ کیا۔ ایک کے پاس سے مال نکلا، دوسرے کے پاس مال گیا، پھر دوسرے کے پاس سے مال نکلا، تیسرے کے پاس مال گیا، امیروں کے پاس سے دولت نکلی، غریبوں کے جو ہے ہاتھ میں گئی، اور اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوتی رہی۔ اگر اس کا ارتکاز کیا جائے، یعنی اس کو کسی ایک شخص کے ہاتھ میں محدود کر دیا جائے، جیسا کہ آج مختلف لوگ دنیا کے اندر امیر پر امیر بنتے چلے جا رہے ہیں، غریب بیچارہ غریب ہی ہے اور زیادہ غریب بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دولت کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت اسلامیہ کا یہ مزاج بنایا کہ نہیں، دولت گردش کرتی رہنی چاہیے، سماج کے ہاتھوں میں جانی چاہیے، قوم اور ملت کے افراد اس کو استعمال کرتے رہیں، ایک جگہ وہ رک کر نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے، المال ظل زائل، کہ مال تو یہ ختم ہو جانے والا سایہ ہے،
کب کس کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ جو شخص ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے زمانے کی آنکھوں نے دیکھا ہے، دولت اس کے پاس سے روٹ کر چلی جاتی ہے، کل کا امیر آج کا فقیر بنا، آج کا فقیر کل کا امیر بنا، ایسے حالات سامنے آتے رہتے۔ مولانا اجتماعی زکوٰۃ کا کوئی ایسا ماڈل بتائیے جو دنیا کے کسی کونے میں یا کہیں پر مؤثر ثابت ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا جو اسلام نے تصور دیا، سب سے بڑا ماڈل ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں اسی اصول کو اپنایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، ان کو مال کے جمع کرنے کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی اور ان کو ہدایت بھی دی کہ لوگوں سے کس طرح کا مال لینا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ ساری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے چند عمال مقرر کر رکھے تھے، محصلین، جو مال کی وصولی کا کام کریں، مال زکوٰۃ کی خاص طور پر مال کی وصولی کا کام کریں۔ وہ سب مال وصول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، یا آپ کی ہدایت پا کر مجبور بے کس بے سہارا لوگوں میں اس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑا رول ماڈل تو ہمارے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ پھر آپ کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر اجتماعی زکوٰۃ ہی کی جانب لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور پورے وصولی بھی اجتماعی انداز میں، اس کی تقسیم کا نظام بھی اجتماعی انداز میں۔ یہی حال حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہی حال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہی حالت تھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پورے خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، سب میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام باضابطہ قائم تھا۔ کچھ لوگ مقرر تھے اور وہ جا کر عمرا کے پاس، مالداروں کے پاس، صاحب حیثیت لوگوں کے پاس جا کر وصول کر لاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس، بیت المال میں اس کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے غریبوں اور فقراء پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، آپ کی زمانہ خلافت میں اجتماعی نظام زکوٰۃ کا جو بہترین سسٹم موجود تھا، اس کی وجہ سے سارے ملت یعنی اسلامیہ کے حدود کے اندر، پوری خلافت اسلامیہ کے اندر لینے والوں کی تعداد کم اور دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے یہ نظام قائم ہوا تھا۔ تو یہ اجتماعی نظام کی برکت ہے، ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ آج بھی ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر اجتماعی زکوٰۃ کا نظم کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اچھے اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ مولانا اجتماعی زکوٰۃ مالی امداد تک محدود نہیں، بلکہ صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں معاون ثابت ہوتی ہے، مگر کیسے مولانا؟ بالکل، آپ نے بہت بہترین چیز کی طرف توجہ دلائی، بہت اہم شعبہ ہے یہ۔ ہم لوگ صرف لوگوں کی ضروریات کے لیے، ان کے گھریلو اخراجات کے لیے زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف آدمی کے ضروریات ہی کی حد تک زکوٰۃ کی رقم نہ جائے، اسی کی تکمیل کے لیے نہ جائے، بلکہ باضابطہ صحت کے معاملے میں، اور پھر اسی طریقے سے تعلیم کے معاملے میں، اور جو بھی سماج اور ملت کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کی ترقی کے لیے مال زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ خاص
طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو 8 مصارف بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، ان سب کا تعلق سماج اور معاشرے کے افراد ہی سے ہے۔ انہی لوگوں تک یہ مال زکوٰۃ پہنچتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ مال زکوٰۃ کا استعمال کیجئے، جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو تعلیم کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج تعلیم ایک تجارت بنتی چلی جا رہی ہے، بڑی بڑی رقمیں درکار ہوتی ہیں، اگر لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے آل و اولاد کی تعلیم کا انتظام کریں گے؟ مال زکوٰۃ ان تک پہنچائیے، اور وہ مال زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، اور زیادہ آگے بڑھیں، اور بڑھتے ہی رہیں۔ جتنا زیادہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، سماج اور معاشرہ ترقی کرے گا، ملت اسلامیہ ایجوکیٹ ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے سمجھیے، علم کسی قوم کی وہ دولت ہے جو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی ترقی کی پہچان، اس قوم کے عروج اور اقبال کی علامت ہے۔ جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو، ظاہر ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اسی لیے تعلیم کے شعبے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ صحت کے شعبے کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں، بیمار پڑتے ہیں، ایک سے ایک بیماریاں آتی ہیں، اخراجات برداشت کرنے کی ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں سے اتنے اخراجات لے کر کے آئیں گے؟ کہاں سے اتنی رقوم لے کر کے آئیں گے؟ آج دیکھیے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا ایک میڈیکل مافیا کام کر رہا ہے، اور ایسے میں چھوٹے سے چھوٹے علاج کے لیے کافی خطیر رقم درکار ہوتی ہے۔ اگر سماج کے ان غریب طبقہ کے لوگوں کو مال زکوٰۃ کے ذریعے سے صحت کے معاملے میں مدد دی جائے تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا، اور جو ہے ملت کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ضرور جو ہے صحت کے شعبے میں بھی مال زکوٰۃ کا استعمال کیا جائے، تعلیم کے شعبے میں مال زکوٰۃ کا استعمال کیا جائے، تاکہ ہمارا سماج اوپر اٹھ سکے۔ مولانا، زکوٰۃ سسٹم میں اداروں کی شفافیت اور دیانتداری ضروری ہے، تو یہ ادارے کیسے پیدا کریں تاکہ وہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں؟ اجتماعی زکوٰۃ کے سلسلے میں تو یہ بات بالکل مسلم ہے کہ جب تک حساب و کتاب کے اعتبار سے شفافیت نہیں آئے گی، لوگ آپ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کریں گے، لوگ آپ کے پاس مال زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے۔ اور کیوں کریں؟ اگر آپ کے پاس حساب و کتاب کے اعتبار سے صاف و شفاف انتظام نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو مال ضائع کرنے کے برابر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مال زکوٰۃ حاصل کرنے کے بعد اس کی تقسیم کا کوئی بہتر انتظام نہیں کرتے، سال 2 سال 4 سال مال زکوٰۃ ان کے پاس محفوظ رہتا ہے، اور وہ غریب طبقے کے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر یہ مال کیسے ان کے لیے مفید بنے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس شفافیت نمبر 1 پر ہو، اور حساب و کتاب صحیح طریقے سے کیا جائے، امانت داری کا لحاظ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمال کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے تو آپ ان کو بھیجنے سے پہلے، ان کی روانگی سے قبل ان کو ضروری ہدایات بھی دیتے تھے۔ وہ ضروری ہدایات اس تعلق سے کہ یہ مال قوم کی یہ امانت ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، لہذا امانت داری کا لحاظ کرنا، جو بھی مال جمع کیا جائے وہ بیت المال کے اندر پورے طریقے پر ایک رتی کے برابر بھی اس میں کسی طرح کا بھی غصب اور غبن نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مال جمع کر رہے ہیں اور پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، قوم تک وہ مال نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا اعتماد مجروح ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے اندر ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اعتماد بحال ہو، اور جو ہے شفافیت آئے، امانت داری آئے، اور حساب و کتاب کو باضابطہ طور پر مینٹین کیا جائے۔ کسی
ایسی نقل و حرکت سے بچا جائے جس سے سماج ہم پر اعتماد کرنے میں وہ جو ہے حق بجانب نہ ہو یا پھر وہ ہماری ذات پر انگلی اٹھانا شروع کرے، تو ایسی تمام کے تمام نقل و حرکت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حساب و کتاب بالکل صاف اور شفاف رکھیں۔ ویسے بھی معاملات کے تعلق سے یہ بات شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر بتا دی ہے کہ معاملات آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور بہتر ہونی چاہیے، اور اس وقت تک کوئی بھی معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ حساب و کتاب صاف و شفاف نہ ہو۔ مولانا، زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے معاشرتی ہم آہنگی اور سماجی انصاف کیسے فروغ پاتا ہے؟ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے واقعتاً معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوگی، سماج کے اندر زکوٰۃ کی وہ رقم جائے گی اور اس کے ذریعے سے قوم کی تعلیم بہتر ہوگی، قوم کی صحت بہتر ہوگی، قوم ذریعہ معاش کو بہتر طور پر اختیار کریں گے، وہ اپنے ذریعہ معاش کو بہتر بنائیں گے، تو پھر سماج اسی بنیاد پر بہتر طور پر تشکیل پائے گا۔ چوری نہیں ہوگی، غصب نہیں ہوگا، ڈاکہ نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے اختلافات نہیں کریں گے، جھگڑیں گے نہیں، نیتیں خراب نہیں ہوں گی، امن و سکون کا ماحول جو ہے برپا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے معاشرے کے اندر خوشگواری پیدا ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی جھگڑنے اور لڑنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہر ایک کی ہر شعبے کے تعلق سے اس کے ہر اعتبار سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے معاشی ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی، اور سماج کے اندر جو ہے مالی اعتبار سے جو ترقی ہوگی وہ قوم کے اور دوسرے کاموں کے اندر جو ہے اس کا استعمال ہوگا، اور اس طرح ملت اسلامیہ عروج و اقبال حاصل کرنے کی جانب جو ہے وہ آراستہ ہوگی۔ مولانا، ڈیجیٹل پیمنٹس اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمارے زکوٰۃ کے ادارے کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے زمانے میں تو لوگ کاغذ قلم بھائی کا استعمال کیا کرتے تھے، رجسٹر مینٹین کرتے تھے، اس کے اندر اس کے حساب و کتاب لکھے جاتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، اب ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان وسائل کو اور ان جدید ٹیکنالوجی کو ہم اختیار ضرور کریں، اور کرتے ہوئے ہم سماج کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، ان کا ڈاٹا ہمارے پاس محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ افراد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم ڈیجیٹل چیزوں کو ہم اختیار کریں تو بہت زیادہ افراد کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بہت زیادہ سمجھ لیجیے کہ چیزوں اور اسباب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ضروری چیزیں ہیں وہی رہیں گی، لیکن ہمارے لیے اس کا انتظام آسان ہو جائے گا۔ تو جتنا زیادہ اس کو بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے وہ بہتر ہی ہوگا سماج کے لیے، ملت کے لیے۔ مولانا، اختتامی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ایسے فرد کے لیے کیا پیغام دیں گے جو اجتماعی زکوٰۃ میں شامل ہونے کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے لوگ ہچکچانے کی وجہ اس کے سامنے ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے، تو زکوٰۃ اجتماعی طور پر دینے سے وہ باز رہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ عدم اعتماد، کاموں کا صحیح بنیادوں پر جو ہے نہ ہونا۔ اس کو آپ دور کر دیں، لوگ خود بخود ہچکچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب قوم دیکھے گی کہ ہم جس جگہ ہم اجتماعی طور پر اپنی زکوٰۃ کی رقم جمع کر رہے ہیں وہاں سے باضابطہ ملت اسلامیہ کی ترقی کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے مختلف انداز میں اسلام کے کاموں کو فروغ مل رہا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لینے والے آج کے دینے والے بن چکے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا بھروسہ اور ان کا اعتماد تو اور بڑھے گا۔ ہم اس ہچکچاہٹ کی وجہ کو دور کریں،
اور لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ عہد نبوی میں جو انتظام تھا زکوٰۃ کی وصولی کا، اس کی جمع و تقسیم کا، خلافت راشدہ کے زمانے میں جو نظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہدایت دی ہے، اور ایک زمانے تک خلافت اسلامیہ جب تک ختم نہیں ہوئی اس وقت تک یہی اجتماعی طور پر زکوٰۃ کے جمع و تقسیم کا نظام قائم تھا. اس کو فالو کریں، اس کو اختیار کریں، اور اس سلسلے میں گھبرانا، بے چین ہونا، بے قرار ہونا اور جو ہے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونا، ہچکچانا چھوڑ دیں. ملت کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کے قیام میں مدد کرنے کے لیے آئیں، اس کا حصہ بنیں، اس میں اپنا رول پلے کریں، اور ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی بہت سارے ایسے ادارے، بہت ساری ایسی تنظیمیں بشمول جماعت اسلامی صاف و شفاف حساب رکھتی ہے. ایک ایک روپے کا حساب ان کے پاس موجود ہے. تمام مدات کے اندر کہاں کس طرح مال زکوٰۃ کا استعمال ہونا چاہیے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے. اور صرف ایک جماعت اسلامی نہیں، ایسے بہت سارے تعلیمی ادارے بھی ہیں، بہت سارے رفاہی ادارے بھی ہیں جو قوم اور ملت کی خدمت میں پوری شفافیت کے ساتھ بالکل مگن ہیں اور مصروف ہیں. آپ ان پر اعتماد کیجیے، اور اعتماد کر کے اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں جمع کیجیے، اور پھر اس کے ذریعے سے ملت کی ترقی کا خواب دیکھیے. جبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، ملت کی ترقی کا خواب دیکھنے والے بہت ہیں، لیکن اس کے اسباب اور اس کے وسائل کو اختیار کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم ہچکچانا شروع کر دیتے ہیں. آئیے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اجتماعی نظام زکوٰۃ کا ماحول قائم کریں، اور پھر اس عہد کو دہرائیں جو عہد زمانہ نبوی میں، جو عہد جو ہے خلفائے راشدین کا تھا، جو ملت اسلامیہ کی خلافت کا تھا، ہم اس کو دہرانے کی کوشش کریں. پھر دیکھیے، آج تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، معاشی اعتبار سے ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. کیسے معاشی اعتبار سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھے گا جب اجتماعی اعتبار سے زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوگا؟ انفرادی طور پر سب ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، انفرادی ضرورتیں پوری ہوں گی، اجتماعی ضرورتیں کہاں تکمیل پائیں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی طرف بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آئیں اور اس کے قائم کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں. تبھی جا کر کے ہمارا سماج بدلے گا، اور پھر جو ہے مساوات اور پھر عدل اور انصاف کا ماحول اور بلکہ اس کی فضا ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. آخر میں مولانا ان کمیونٹیز کے لیے بھی آپ کا کیا مشورہ ہوگا جو اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے؟ ایسے ادارہ جات جو مؤثر طور پر اجتماعی زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، میں ان ادارہ جات کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قوم و ملت کے فائدے کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کام کا آغاز کیجیے، اپنے کام پر توجہ دیجیے. لعنت و ملامت کرنے والے کی اس سلسلے میں آپ اگر اچھے ہیں اور سچے ہیں تو کسی کی پرواہ مت کیجیے، اور اس کام میں لگ جائیے، مصروف ہو جائیے، جٹ جائیے. آپ کا ہر عمل لوگوں کے اعتماد اور مزید اعتماد کا ذریعہ بنتا چلا جائے. لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کے ادارے کو جاننے کی کوشش کریں، آپ کے ادارے کا تعارف، آپ کی تنظیم کا تعارف، آپ کے محکمے کا تعارف آپ کا کام بن جائے. جب اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو پھر ایسی صورت میں جو خواب آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یقیناً پورا ہوگا. الحمدللہ
ناظرین، مولانا نے بہترین، دلچسپ اور فائدہ مند گفتگو رکھی ہے. ہم بڑی مشکور ہیں مولانا کے، جو آپ نے جماعت اسلامی ہند حیدرآباد اسٹوڈیوز آئے ہیں اور ہم کو آپ سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر مولانا. جزاک ناظرین اللہ آپ سب کا بھی جزاک اللہ خیر. پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ. ہمارے جماعت اسلامی ہند حیدرآباد اسٹوڈیوز کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹ ضرور کیجیے. جزاک اللہ خیر. تب تک کے لیے لیتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.